اور جب میں آگے کہا جی سعد قرض وہ اذان دیں گے میری جگہ، وہ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جہاں ایک مؤذن کی جو ہر آدمی کر سکتا ہے آسانی سے، ایک مؤذن کے لیے جب احترام ہو رہا ہے متبادل کا، تو پھر ایک مفتی کے لیے اور ایک محدث کے لیے اور ایک فقیہ کے لیے اور ایک معلم کے لیے بتائیے اس کا انتظام کتنا عام ہوگا، متبادل کا انتظام کرنا کتنا عام ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم مت جاؤ، تم اذان دیتے ہو تم مت جاؤ، میں کہ نہیں متبادل آؤ جاؤ۔ تو دین کے شعبے چھڑوانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم تو صاف بحث کرتے ہیں کہ جو جماعتیں ہمارے ملکوں میں جاتی ہیں سال کے لیے، میں خود پوچھتا ہوں ان سے، اور ہمارے ساتھیوں کو میں نے تحقیق کی ہوئی ہے کہ ان سے معلوم کرو کہ انہوں نے اس پورے سال کے خروج میں باہر کے ملکوں میں کہاں کہاں مدارس کے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہاں کہاں انہوں نے وہاں کے علماء کو متوجہ کر کے اور وہاں کے اہل ثروت کو اور وہاں کے باحثیت لوگوں کو متوجہ کر کے وہاں مدارس کے قائم کرنے کی فکر کی ہے۔ جس طرح علماء عوام کی نقل و حرکت سے مسجدوں کو آباد کرنا مقصود ہے، اللہ کی قسم علماء کی نقل و حرکت سے ہم سارے عالم کے ممالک میں وہاں اسی طرح مدارس کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کتنے علاقوں میں تم نے وہاں کے عوام کو، وہاں کے خواص کو، وہاں کے علماء کو متوجہ کیا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں کوئی ایک بنیاد ڈالنے مدرسے کی۔ ہم تو روزانہ ہمارے پاس بہنوں سے باتیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو بھیجو ان ملکوں میں، وہ وہاں سے علم حاصل کر کے آگے تمہارا مدارس قائم کریں۔ ہمارے تو خروج کا مقصد ہے مدارس قائم کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ